بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ جی عزیز طلباء، آج ہم مصطفیٰ کمال پڑھ رہے تھے۔ پارٹ 1 ہم اس کا پڑھ چکے تھے اور پارٹ 2 اب پڑھیں گے۔ اس میں ہم ریڈنگ بھی کرتے جائیں گے، ساتھ ساتھ چیزوں کو ایکسپلین بھی کرتے جائیں گے اور سینونیمز جو ہیں وہ بھی پڑھتے جائیں گے۔ تو یہ ہماری ڈیٹیل سٹڈی ہے۔ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں، بسم اللہ کرتے ہیں۔ دا ٹرمز اف وائڈلی ایکسپیکٹڈ، اتحادیوں نے جو ٹرمز دی تھی، شرائط دی تھیں، اگر ان کو قبول کر لیا جاتا تو ہیو بین دا ڈیتھ آف ناٹ اونلی آٹومن امپائر، اس سے یہ ہوتا کہ نہ صرف آٹومن امپائر جو ہے سلطنت عثمانیہ ختم ہو جاتی، بلکہ اٹ واز ناؤ کریکٹلی ڈسکرائبڈ ایز ٹرکی، لیکن ٹرکی بھی ختم ہو جاتی۔ تو سلطنت عثمانیہ تو ختم ہو گئی لیکن ٹرکی کا وجود جو ہے رہا۔ یہ مصطفیٰ کمال کی ایفرٹس تھیں۔ بائی انٹرٹیننگ دا ویری آئیڈیا آف سائننگ اے ٹریٹی بیسڈ آن سچ ٹرمز، اگر وہ جو انہوں نے ٹرمز دی تھیں، اگر ٹریٹی معاہدہ ایگریمنٹ اکارڈ اس کے مطابق سائن کر لیا جاتا، آٹومن گورنمنٹ ایٹ استنبول واز برانڈڈ، تو جو ایٹومن گورنمنٹ تھی سلطنت عثمانیہ کی جو کہ استنبول تک رہ گئی تھی، ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہا گیا کہ بائی دا پیٹریوٹس، جب انہوں نے معاہدہ کر لیا تو جو محب وطن لوگ تھے انہوں نے ان کو کہا، جو آٹومن گورنمنٹ تھی سلطنت عثمانیہ یعنی بادشاہ تھا، جب اس نے کر لیا ایز اے پپٹ گورنمنٹ، انہوں نے کہا یہ تو پپٹ کٹ پتلی گورنمنٹ ہے، ڈمی ہے، بوگس گورنمنٹ ہے، آف ٹریٹرز غداروں کی، اینڈ ڈاٹرز اور نااہل لوگوں کی، ڈاٹر کہتے ہیں نااہل، انفرم، کاورڈ، مسفٹ، infirm, and almost the entire Turkish nation accepted the Turkish government at Ankara۔ اور جب دیکھا کہ جی وہ استنبول والے جو ہیں وہ مل چکے ہیں اتحادیوں سے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے، نااہل، غدار، بزدل لوگ ہیں، تو پھر اس طرح سے کیا گیا کہ جو انقرہ پہ جو نیا کیپٹل انہوں نے مصطفیٰ کمال لوگوں نے بنایا، تو سبھی لوگوں نے آلموسٹ انٹائر ٹرکش نیشن وہ ایکسیپٹ کر لیا کہ ہم اسے کیپٹل مانتے ہیں۔ There was no one to enforce the terms of the treaty۔ اب کوئی رہا ہی نہیں کہ جو معاہدہ انہوں نے کر لیا تھا اسے امپوز کر سکے۔ in the event of محمد signing it، اگر محمد جو بادشاہ تھا اگر اسے سائن کرتا تو امپلیمنٹ کس سے کرواتا؟ اس کے پاس ایسی پاورز ہی نہیں تھی، ایسے لوگ ہی نہیں تھے جن کے ذریعے وہ امپلیمنٹ کروا سکتا۔ تو اس طرح سے آن 21 اگست 1921 دا گریکس اٹیکٹ، گریکس نے جو ہے جی حملہ کر دیا پھر in the mountain country above the Sakarya river، سکاریا ریور کے اوپر جو پہاڑی علاقہ ہے اس میں انہوں نے حملہ کر دیا۔ some 50 kilometers west of Ankara، تقریباً وہ 50 کلومیٹر انقرہ سے ویسٹ مغرب میں ہے۔ the two valiant people fought almost man to man for 14 days، جو دو بہادر لوگ تھے، ٹھیک ہے نا، یہ وہ جو ہے بالکل بہادری کے ساتھ، بریو لوگ، کریجس لوگ، بولڈ لوگ، وہ لڑے تقریباً 14 دن تک گرمی، شدید گرمی میں، اور گریکس اٹیکنگ ود ریکلیس امبینڈن، جو گریکس تھے یہ وحشیانہ اور بے اتنائی سے حملے کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا، وائلڈ، ریکلیس، وائلڈ، ارسپانسبل، اور ابینڈن کہتے ہیں لائسنس، جیسے انہیں کھلی چھوٹ ہو، اس طرح سے حملے کر رہے تھے۔ دا ٹرکس ہینگنگ گریملی آن دا ہائٹس، اور جو ٹرکس تھے یہ اوپر چوٹیوں پر موجود تھے اور وہ بھی ڈٹے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا، سخت حالت میں تھے۔ اور کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال ناؤ دا کمانڈر ان چیف، مصطفیٰ کمال اب ان کا کمانڈر ان چیف تھا۔ بائی دا 4 سپٹمبر، 4 سپٹمبر تک دا کریٹیکل مومنٹ ہیڈ کم، وہ جو سیریس لمحہ تھا، ٹھیک ہے نا، ڈائر سیریس لمحہ وہ آ گیا۔ دا گریکس ور ایٹ دا اینڈ آف دیئر اسٹرینتھ، گریکس جو تھے ان کی توانائی بالکل ختم ہونے جا رہی تھی۔ آن دا 126 آن دا، ٹھیک ہے نا جی، یہ 26 دے کراسڈ سکاریا اینڈ بگین ٹو ریٹائر، وہ جو ہے انہوں نے دریا کو عبور کیا اور پسپا ہونے شروع ہو گئے جو گریکس تھے اسٹیڈلی، اور وہ پسپا ہو رہے تھے مسلسل، ٹھیک ہے جی۔ بٹ دیر واز نو کویسچن آف دا ٹرکس امیڈیٹلی فالوئنگ اپ دیئر ایڈوانٹیج، لیکن
ٹرکس جو ہے نا وہ ان کے فوری طور پر ان کے پیچھے جانے کے ابھی قابل نہیں تھے کہ وہ پیچھے ہو رہے ہیں، وہ آگے چڑھائی کرتے جائیں. اٹ واز ناٹ ٹل دا اگست 1922، یہ جو ہے نا نہیں ہو سکا یہاں تک کہ اگست 1922 تک یہ جو ہے نا جی وہ پیچھے چلے گئے، لیکن ٹرکس جو ہے آگے نہیں بڑھے تھے. پھر اگست 1922 کو مصطفیٰ کمال اس قابل ہوا ساؤنڈ ہز فیمس بیٹل کال کہ اس نے اپنی جو مشہور جنگ کا اعلان کر دیا. سولجرز، سپاہیوں، یور گول از دا میڈیٹرینین، تمہارا جو منزل ہے وہ میڈیٹرینین بحر اوقیانوس ہے، فارورڈ بڑھو آگے. 6 days later the advance guard of Turkish national forces drew within sight of the Mediterranean. کہتے ہیں کہ 6 دن بعد پھر جو ہے ٹرکش کی فوج جو تھی وہ میڈیٹرینین تک پہنچ گئی، بحر اوقیانوس تک. There lay Izmir crowded of overflowing with refugees. وہاں پر انہیں ازمیر نظر آیا جو کہ بھرا پڑا تھا، پرہجوم تھا، پیکٹ تھا، فل تھا. اور کس کے ساتھ؟ ریفیوجیز، مہاجروں کے ساتھ. There were ships فار دا گریک سولجرس، اور یونانی سپاہیوں کے لیے وہاں پر شپس جو ہیں وہ آ چکے تھے. بٹ نن آف دا گریک اینڈ آرمینین پاپولیشن کریزڈ ود فیئر. کہتا ہے کہ وہ سپاہیوں کے لیے تو انہوں نے جہاز بھیج دیے تھے، لیکن جن لوگوں نے ساتھ دیا تھا یونانیوں کا، آرمینین پاپولیشن تھی، ان کے لیے جہاز کوئی نہیں تھے، اور وہ جو ہے کریزڈ ود، یعنی کہ وہ بہت پریشان تھے خوف کی وجہ سے. in the harbor towards the allied battleships. کہتا ہے کہ اور گودی پر یعنی کہ بندرگاہ پر جہاں پر کہ اتحادی جہاز تھے، powerless to do anything، وہ اس قابل نہیں تھے کہ کچھ بھی کر سکے عوام، except to take away as many refugees as board as possible. وہ جو ہیں دوسرے مہاجر جو ہیں جس قدر بٹھا سکتے تھے جہازوں میں انہوں نے بٹھائے. the Greeks alone were at war with the rebel. تو وہاں پر جو ہے گریک اکیلے رہ گئے جو کہ اب باغیوں سے لڑ رہے تھے، ٹھیک ہے، باغی ترکوں سے شکستی لوگ واپس آ رہے تھے. اینڈ لانگ لائن آف ڈیکوریٹڈ کارز اینٹرڈ ایزمیر آن 9th of، اور کہتے ہیں کہ کاروں کی ایک قطار جو ہے وہ سجی ہوئی کاریں جو تھیں ان کی قطار سپٹمبر 1922 کو وہ داخل ہوئی ازمیر میں. اور ان کے سائڈ پہ جو ہے نا گھڑ سوار محافظ تھے، ٹھیک ہے نا، کیوالری ہوتی گھڑ سوار، اسکارٹ کہتے ہیں باڈی گارڈز کو، اور کیوالری یعنی کہ گھڑ سوار باڈی گارڈ، وہ سجی ہوئی کاروں بیچ میں تھیں اور وہ ارد گرد ساتھ لے کے آ رہے تھے اسکارٹ کر کے، ٹھیک ہے. ان دا لیڈنگ کار واز، سب سے آگے والی کار میں مصطفیٰ کمال کمانڈر ان چیف بیٹھا تھا فری ٹرکش فورسز کا، اینڈ سیویئر آف دا ٹرکی، وہ واقعی وہ ٹرکی کا نجات دہندہ تھا، الائیڈ نجات دہندہ نہیں تھے، یہ ریسکیور تھا، پروٹیکٹر تھا. 3 days after the change of the government، جب گورنمنٹ چینج ہوگی اس سے 3 دن بعد فائر بروک آؤٹ ان several parts of the city، آگ جو ہے وہ لگ گئی شہر کے مختلف علاقوں میں. ایٹ ونس اینڈ گریٹر پارٹ آف ازمیر واز ریڈیوسڈ ٹو ایشز، اور ازمیر کا زیادہ تر حصہ جو ہے وہ کھنڈر بن گیا، وہ خاک میں سوا میں تبدیل ہو گیا. مصطفیٰ کمال نو ریئلائز دیٹ ہی مسٹ ایٹ لاسٹ پرسویڈ دا انقرہ گورنمنٹ ٹو میک این اینڈ آف دا پپٹ شو. پھر جو ہے مصطفیٰ کمال نے جو ہے نا اس نے یہ محسوس کیا کہ آخری بار جو ہے انقرہ گورنمنٹ کو ٹو میک این اینڈ آف دا پپٹ شو، کہ جو پرانا کیپٹل ہے استنبول، اس میں جو انہوں نے کٹ پتلی حکومت قائم کر رکھی ہے، انہیں کہیں گے اب ختم ہو، یہاں سے بس کریں. ہی پرپوز دیٹ دا سلطنت شوڈ بی ابالشڈ، اس نے یہ پرپوز کیا، اس نے یہ تجویز دی کہ سلطنت جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے، ابالشڈ ختم کر دیا جائے، ایلیمینیٹ ٹرمینیٹ کر دیا جائے. دا گرینڈ ٹرکش نیشنل اسمبلی گیو دا ورڈکٹ، اور اس پر جو بڑی نیشنل ٹرکی کی اسمبلی جو بنی تھی اس نے فیصلہ دیا اس حوالے سے، ڈیسیجن بائی یونینیمس ووٹ، اور متفقہ ووٹ کے طور پر انہوں نے ڈیسیجن دیا ٹو دا گرینڈ نیشنل اسمبلی آف ٹرکی جو کہ انقرہ میں تھی. دا سلطنت از ابالشڈ، انہوں نے کہا کہ سلطنت اب ختم ہو چکی ہے. آن دا 4th of November 1922، 4 نومبر 1922 کو رفات کیریڈ آؤٹ اے کاپ ڈیٹیٹ ایٹ استنبول، یعنی کہ بغاوت کر دی وہاں پر رفت نے، وہاں پر جو ہے نا استنبول میں. آن دا فالوئنگ ڈے دا آٹومن کیبنٹ ریزائنڈ، اور اس سے اگلے دن ہی
جو سلطنت عثمانیہ کی کیبنٹ تھی وہ اپنے آفس سے ریزائن کر گئی اینڈ واز ناٹ ریپلیسڈ. پھر اس کی ریپلیسمنٹ میں کوئی بھی نہیں آیا. فار اے فیو ڈیز محمد اسٹوڈ ہز گراؤنڈ. چند دن تک تو محمد وہاں پر رہا. دا رولر آف اے پیلس, وہ بس ایک محل کا حکمران رہ گیا تھا, ا پرائیویٹ پارک کا حکمران رہ گیا تھا. ہی فیلٹ ہی کوڈ ٹرسٹ نو ون بٹ این اولڈ کنڈکٹر آف دا رائل آرکیسٹرا. اور اس نے سمجھا کہ وہ کسی اور پر تو ٹرسٹ کر نہیں سکتا جو کہ پرانا جو تھا نا اس کا جو موسیقی کا بینڈ کو آرگنائز کرنے والا, اسے سنانے والا, اور اس محل میں جو تھا وہ بینڈ کا جو ماسٹر تھا, اسے بادشاہ نے کہا کہ ایٹ لاسٹ اسے بھیجا چارلس ہیرنگٹن کے پاس جو کہ برٹش تھا ہائی کمشن, ٹو کارو کے ان سے مانگے مدد, برٹش پروٹیکشن, برٹش کے ہی حفاظت کی, انگریزوں کو حفاظت کے لیے کہے. اس نے اپنا جو ہے نا طائفے کا سربراہ کو بھیجا بادشاہ نے. دا ایمپرر پاورفل ایمپرر آف پاورفل ایمپررز, یعنی یہ بادشاہ جو کہ بادشاہوں کا شہنشاہوں کا شہنشاہ تھا. ریفیوج آف دا سورن, بادشاہ یہاں آ کے پناہ لیتے تھے, رائلز مونکس یہاں پہ پناہ لیتے تھے. ڈسٹریبیوٹر آف کراؤن, جو کہ تاج بانٹتا تھا سلطنت عثمانیہ کا بادشاہ. ٹو دا کنگز, بادشاہوں کو ارتھ اس زمین کے. ماسٹر آف یورپ ایشیا افریقہ, ٹھیک ہے نا. ہائی کنگ آف دا ٹو, جو کہ ماسٹر تھا پورے ایشیا کا, افریقہ کا, یورپ کا, ساروں کا, ٹھیک ہے جی, سیز سمندروں کا. اور کہتا ہے 17 نومبر 1992 تک, اب یہ ڈیٹ آ گئی تھی. اب برٹش موٹر ایمبولینس ڈریو اپ, ایک برٹش کی ایمبولینس وہاں آتی ہے ایٹ دا سائڈ ڈور آف دا پیلس, وہ جو دروازہ جو سائڈ پہ ہوتا ہے محل کے وہاں پہ آتی ہے. ویئر محمد اسٹینگ, جہاں پہ محمد رہ رہا ہوتا ہے. سم بیگیج, اس کا کچھ سامان, بیگز, سوٹ کیسز وغیرہ, واز براڈ آؤٹ آف دا پیلس, پیلس سے باہر لایا جاتا ہے. اینڈ پلیسڈ ان دا کار, اور کار میں رکھ دیا جاتا ہے. اینڈ ایلڈرلی, بوڑھا آدمی جو ہے مین فارورڈ, جو کہ محمد ہوتا ہے, وہ بھی ساتھ ساتھ آتا ہے. برٹش آفیسر ٹک دا اولڈ جینٹل مینز امبریلا, برٹش آفیسر جب یہ بیٹھنے لگتا ہے اندر تو اس کی چھتری کو تھام لیتا ہے تاکہ یہ اس ایمبولینس میں وہیکل میں بیٹھ جائے. دا ڈور واز کلوز, دروازہ بند ہوتا ہے. ایمبولینس ڈرو اوے, اور ایمبولینس جو ہے وہ چلی جاتی ہے. سلطان واز نو, اب سلطان جو ہے جی جلا وطنی کی بینشمنٹ میں, ایگزائل, جلا وطن ہو رہا تھا. دا گریٹسٹ ون دیٹ آل دا آٹومن سلطانز واز نو ان سیٹ آف پاور ایٹ انقرہ. یہ جو سب سے بڑا جو یعنی کہ حکمران تھا آٹومن سلطنت کا, ٹھیک ہے نا. اور اب نو ان دا سیٹ پاور آف انقرہ, اب اس کی جو کیپٹل تھا, جو پاور کی سیٹ تھی, وہ انقرہ تھی. دا ول آف دا ٹرکش پیپل ایکسپریسڈ, لوگوں کی مرضی جو ہے اس کے مطابق فیصلہ ہوا, اور وہی فیصلہ سامنے آیا. ان کی مرضی جو ہے وہ عمل میں لائی گئی, سامنے آئی, کمیونیکیٹ ہوئی, ڈیمانسٹریٹ ہوئی ان کی مرضی لوگوں کی, تھرو دا لیڈر ہو واز ون ایٹ دا سیم ٹائم بوتھ ڈکٹیٹر. اب ان کا لیڈر ایسا لیڈر تھا جو ایک ہی مرتبہ میں دو اس کے پاس سمجھ لیں کہ عہدے تھے. ایک تو وہ ڈکٹیٹر بھی تھا کیونکہ فوج سے آیا تھا, اینڈ دا ڈیموکریٹ, اور ڈیموکریٹ بھی تھا کیونکہ لوگ اسے چاہ رہے تھے کہ وہ ہو. ایٹ واز دا اینڈ آف این ایج, ایک جو ہے نا زمانے کا خاتمہ ہو گیا تھا. 29 اکتوبر 1923 کو جو ہے کہتے ہیں آٹومن امپائر جو ہے وائپڈ آؤٹ, وہ مٹا دیا گیا, رب کر دیا گیا, اریز کر دیا. سلیٹ آف ہسٹری, جو تاریخ کی تختی ہے یا سلیٹ ہے, اس سے اس کو مٹا دیا گیا. سلیوٹ آف 101 گارڈز پروکلیم, تقریباً جو ہے 101 گنوں کا یا توپوں کا اسے سلامی دی گئی, ٹھیک ہے نا. پروکلیمڈ, اس سے یہ اعلان ہوا, دا فاؤنڈیشن آف ٹرکش ریپبلک, دا فاؤنڈیشن آف ٹرکش, کہ اب جو ہے ترکی کی جمہوریت, ترکی کی جو جمہوریت بن چکی ہے, اور مصطفیٰ کمال جو ہے ایز دا پریزیڈنٹ اینڈ جنرل, اور مصطفیٰ کمال اس کا پریزیڈنٹ ہے, اور جنرل عصمت انونو جو ہے وہ ایز اے پرائم منسٹر, اور وہ پرائم منسٹر ہے. دا گریٹ ریفارمر. اب اسٹوڈنٹس ہم یہ دیکھیں گے کہ مصطفیٰ کمال نے کون کون سی اصلاحات کی ہیں, کیونکہ اسے بہت بڑا ریفارمر مانا جاتا ہے. آن ایزیومنگ پاور, جب پاور لی مصطفیٰ کمال, فرسٹ اس کا جو ایم تھا, آبجیکٹ تھا, وہ یہ تھا کہ ایجوکیٹ دا پیپل, لوگوں کو وہ تعلیم دے. دس واز اے جائگینٹک ٹاسک, یہ ایک بہت بڑا جو کام تھا. فار دا اسٹیٹ ایجوکیشن واز ان نون ان ٹرکی, ٹرکی میں جو ایجوکیشن ہے جو اسٹیٹ دے گی وہ تو موجود ہی نہیں تھی. دیر فور دیر ور
ٹو پرابلم، دو مسائل تھے کہ لوگوں کو میسج لوگوں کو پڑھانا بھی تھا ٹو ٹرین، اور ٹیچرز جو ہیں ان کو بھی زیادہ سے زیادہ ٹرین کرنا تھا، ایز ہی واز ڈٹرمنڈ ٹو بریک ڈاؤن ہز بیریئر. تو مصطفیٰ کمال نے پکا ارادہ کیا، ریزولوٹ ہوا فرم کہ وہ اپنے جو رکاوٹیں ہیں، بیریئرز جو ہیں انہیں بریک ڈاؤن کر دے، انہیں ایلیمینیٹ کر دے، توڑ دے. مصطفیٰ کمال ڈکلیئرڈ دا اولڈ اسکرپٹ ٹو بی ابالشڈ. مصطفیٰ کمال نے یہ اعلان کیا کہ پرانا جو رسم الخط ہے، اسکرپٹ کہتے ہیں رسم الخط کو، ٹھیک ہے، وہ جو ہے ختم کر دیا جائے. رومن اسکرپٹ، اس کی جگہ رومن اسکرپٹ جو ہے بالکل جو حروف تہجی ہیں یہ بھی رومن کے ہوں گے، جو پرانے تھے نا عربی اور فارسی کے، انہیں ختم کر دیا گیا. دیر اپون دا سیٹ آؤٹ سیریز آف ٹورز. اس کام کے لیے اس نے مختلف ٹور کیے ملک کے، ٹو ڈیمانسٹریٹ، بتانے کے لیے. چاک اس کے ہاتھوں میں ہوتا ہے. ہاؤ نیو اسکرپٹ شوڈ بی یوزڈ، کہ کس طرح سے نئے رسم الخط کو استعمال کیا جانا چاہیے، اور تمام کی تمام پاپولیشن اسکولوں میں جانا شروع ہو گئی. نور واز مصطفیٰ کمال اے لینینٹ ماسٹر. مصطفیٰ کمال نہ صرف ایک بہت زیادہ نرم اور مہربان قسم کا استاد تھا، آقا تھا، لیڈر تھا. ہی ٹیسٹڈ پیپل آن موسٹ ان ایکسپیکٹڈ اوکیزنز. اس نے بہت غیر متوقع موقعوں پر بھی لوگوں کا امتحان لیا. اس نے نیمنگ اے ڈے، وہ کسی ایک دن کا اعلان کر دیتا جو اتنا دور نہ ہوتا، نار فار اے ہیڈ، بائی وچ ایوری ون واز ہیو ٹو لرن اے نیو اسکرپٹ، جس میں ہر ایک کو جو ہے نئے رسم الخط کو سیکھنا ہوتا تھا، نئے حروف تہجی کو سیکھنا ہوتا تھا. ونس ہی ہیڈ سمپلیفائڈ دا ٹرکش اسکرپٹ، جب اس نے آسان کر لیا ترکی کے اسکرپٹ کو، تو ترکی کے رسم الخط کو، رائٹنگ اور ہینڈ رائٹنگ کو، مصطفیٰ کمال اسٹارٹیڈ اپون اے رادر مور. تو مصطفیٰ کمال اس سے بھی امپورٹنٹ جو کام تھا وہ یہ تھا کہ لینگویج کو جو ہے سمپلیفائی کیا جائے، سادہ کیا جائے. اس کام پہ وہ لگ گیا. دس واز ارجنٹلی نیسیسری، بہت زیادہ ضرورت تھی. پہلی بات تو یہ کہ ایجوکیٹڈ اسپیک جو کہ لوگ بولا کرتے تھے آٹومن سلطنت عثمانیہ میں، وہ مکسچر ہوتی تھی جی ٹرکی کا اور عربک کی ٹرمز، پرشین کی ٹرمز. اور دوسری بات یہ کہ بیکاز ہی ریئلائز دیٹ الیبوریٹ موڈس آف ایڈریس، اس نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو پرتکلف ہیں، انٹریکیٹ یا ایکسٹرا ویجنٹ جو سٹائلز ہیں جی، موڈز ہیں ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے، اور جو سجاوٹی فریزز ہیں ایک دوسرے کو مخاطب کرنے کے، ور آؤٹ آف پلیس ان دا ماڈرن ورلڈ، وہ جدید دنیا میں ان کی کہیں جگہ نہیں ہے. اکارڈنگلی اسی لیے ہی سیٹ اپ کمیٹی، اس نے ایک کمیٹی آف فار دا پیوریفیکیشن، اس نے صفائی کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی آف دا لینگویج، زبان کی، بائی سبسٹیچیوٹنگ دا جینوئن ٹرکش ورڈس ود دوز عربک اینڈ پرشین اوریجن. اس نے بدل دیے، سبسٹیچیوٹ کر دیا، بدل دیا، جو اصلی ترکی کے لفظ تھے ان کو لایا عربی اور فارسی زبان کے جو ماخذ کے الفاظ تھے نا، اس سے ماخوذ تھے، ان کی جگہ وہ ترکی کے الفاظ لے آیا. ان نیو ورڈ کریٹڈ بائی ہم دیر واز نو نیڈ فار دا اولڈ ٹائٹلز. اس نے جو نیا دنیا تخلیق کی تھی، اس میں پرانے القابات کی نیمز کی، لیبلز کی کوئی ضرورت نہیں. اینڈ نوبلٹیز اور عزت کے جو لقب تھے ان کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اور ڈیسینسز which meant nothing in the new nobility of effort. کہتے ہیں کہ جو نئی اس نے ایفرٹ کی تھی اس میں ان کی کوئی گنجائش نہیں تھی. ورڈ پاشا واز abolished، اور پاشا کا لفظ جو ہے اسے abolish کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا. ایوری مین became بے، ہر بندہ جو ہے اس کو بے پکارا جانے لگا، hither to وہاں پر. titles of some honor، اور اگر آپ نے آنر دینا ہی ہے تو بے کہا جائے. women became بےین، اور خواتین کو بےین کہا گیا عزت کے طور پر. نو لیس ریولوشنری واز دا ابالیشن آف دا نیشنل ہیڈ ڈریس. کہتا ہے کہ اس طرح سے انقلاب، یہ چیز بھی کم انقلابی نہیں تھی، یعنی کہ ریڈیکل انوویٹو نہیں تھی. کون سی؟ کہ ختم کر دیا جائے، ایلیمینیٹ کر دیا جائے جو قومی ہیڈ ڈریس ٹوپی تھی کالڈ فیز، جسے فیز کہا جاتا تھا، اسے بھی ختم کر دیا جائے. دا فیز واز ان اوریجن، جو فیز جو تھی اصل میں اس کا ماخذ یہ گریکس یونان سے یہ آئی تھی بنیادی طور پر. تو بٹ اٹ ہیڈ کم ٹو بی ایسوسیٹڈ کلوزلی وتھ ٹرکش لائف، لیکن یہ جو ہے اب ترکی کی زندگی کے ساتھ قریبی طور پر ایسوسیٹ کر گئی تھی، ریلیٹ کر گئی تھی، لنک کر کے وابستہ ہو گئی تھی. ایون ویئرنگ آف ہیٹس واز میڈ کمپلسری، یہاں تک کہ ہیٹ کا پہننا بھی ضروری بنا دیا گیا. ور بیئرلی انف ٹو گو اراؤنڈ سو دیٹ دا ہاؤسز آف، کہتا ہے کہ وہ ہیٹس اتنے زیادہ موجود نہیں تھے، بہت مشکل، بہت تھوڑے تھے، اس لیے جو پرانے
گھر تھے نا لوگوں کے فارنرز کے, ان پر لوگوں نے وہ لوٹ لیے, ریڈ کیا. رینسیک کا مطلب ریڈڈ, امپورٹنٹ سینونیم ہے جی یہ. اور مین ایون وینٹ اباؤٹ پیرس ماڈلس, اور لوگوں نے پیرس کے جو ہیٹ جو وہاں پہنے جاتے تھے وہ بھی لے لیے. اٹ واز رپورٹڈ فرام ازمیر, ازمیر سے یہ بتایا گیا کہ ایک گاؤں میں جو کہ جس کے نزدیک کسان تھے, کسان جو تھے انیبل ٹو obtain بولرز ہیٹس کو کہتے ہیں انہیں, کیونکہ ہیٹس یا کیپس مل نہیں سکی. ڈسکورڈ دا کلوز شاپ آف ڈپارٹیڈ آرمینینز, جو آرمینینز وہاں سے چھوڑ کے چلے گئے تھے, ان کی دکانیں جو بند پڑی تھیں. ہاربرڈیشر جو لباس فروش تھے ان کی دکانیں بند پڑی تھیں. اسٹاک آف لیڈیز سمر ہیٹس اینڈ سیزنگ دا انٹائر سلیکشن, وہاں سے انہیں خواتین کے سمر ہیٹس کی سلیکشن ملی, وہاں سے وہ انہوں نے ساری لے لی. ان پہ ریبن لگے ہوئے تھے, پر لگے ہوئے تھے. فائنلی ٹو کمپلیٹ اکاؤنٹ آف مصطفیٰ کمال ریفارم, کہتا ہے کہ مصطفیٰ کمال نے جو یہ ریفارمز کی اس میں بالآخر سب سے آخر میں وی مسٹ مینشن, ہمیں یہ بالکل مینشن کرنا چاہیے اسٹرائکنگ. کہتے ہیں اسٹرائکنگ جو ہے نا جس میں سب سے جو نمایاں چیز ہے, نیملی دا ابالیشن آف ویل, کہ پردے کا خاتمہ کر دیا گیا ہے. ایز ارلی, یہ کیونکہ پردے کا خاتمہ کرنا یہ جو ہے اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن پھر بھی یہ اس نے ایسا کیا تھا. ایز ارلی ایز 1923 1923 تک ایڈریس دا پیپل ویسٹرن اناطولیا آن دا سبجیکٹ آف ویمن رائٹس. اور تو جب اس نے خطاب کیا اس موضوع پر کہ خواتین کے کیا حقوق ہوتے ہیں, آور نیشن ہیز ڈیسائیڈڈ ٹو بی اسٹرانگ, ہماری قوم نے فیصلہ کر لیا کہ یہ مضبوط ہوگی. اینڈ ایبسولوٹ نیڈ آف ٹوڈے از دا ہائر ایجوکیشن آف ویمن, اور اب مکمل ایبسولوٹ مکمل اٹر کمپلیٹ ضرورت ہے کہ عورتوں کو بھی تعلیم دی جائے. دے شیل بی انسٹرکٹیڈ ان ایوری فیلڈ آف سائنس, سائنس میں انہیں انسٹرکشن دینی چاہیے, تعلیم دینی چاہیے. ریسیو دا سیم ڈگریز ایز مین, اور جیسے آدمیوں کو ڈگریز دی جاتی ہیں ان کو مصطفیٰ کمال پریپیئرڈ دا کنٹری فار دا چینج ٹوورڈ ٹاؤنز ولیجز ڈیورنگ وچ ہی ایڈریسڈ ہمسیلف پرنسپلی ٹو دا مین فاک. کہتا ہے اس نے ٹور کیے جہاں پر اس نے پرنسپلی بنیادی طور پر مردوں سے بات کی. نو لیس دین گریٹ دین اکانومک ایڈوانس, کہتا ہے اس سے معاشی ترقی نے جنم لیا. 1919 تک دیر واز اونلی ون ریلوے ان ٹرکی, ٹرکی میں 1919 تک ایک ریلوے تھا. اینڈ ججڈ بائی دا ماڈرن اسٹینڈرڈز نو روڈز ایٹ آل, ماڈرن اسٹینڈرڈز کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو سڑکیں بالکل نہیں تھیں. مصطفیٰ کمال انیگوریٹڈ, مصطفیٰ کمال نے شروع کر لیا, انیشیٹ کر لیا, آغاز کیا. گریٹ ڈیولپمنٹ, بہت زیادہ ترقی کا, کنسٹرکشن سکیمز کا ریلوے میں بھی اور روڈز میں بھی. 1919 میں 150 فیکٹریز تھیں جی ٹرکی میں, اور 1933 اور 33 تک جو ہے وہ ور 2000 تو 2000 ہو گئی تھیں وہ 150 سے. وائل دا ٹرکش 5 year plan انیگوریٹڈ ان 1934, جب 5 سالہ منصوبہ 1934 میں ترکی کا بنایا گیا. انکریجڈ ہیوی انڈسٹری اسٹل فردر, اس میں ہیوی انڈسٹری اور زیادہ پھر آ گئی. دا بینکنگ سسٹم واز آرگنائزڈ, جو بینک کا نظام تھا اسے بھی جو ہے نا منظم کیا گیا. دا آٹومن پبلک ڈیٹ, اور جو سلطنت عثمانیہ کا قرض تھا ٹیکن اوور فرام دا سلطنت, جو سلطنت سے لیا تھا بائی نیو ریپبلک, نئی ریپبلک نے, واز ریڈیوس ٹو 1/10, اسے 1/10 حصہ کم کر دیا گیا اٹس فارمر سائز, جو اس کا پہلے اس کا سائز تھا. آل دس واز اچیوڈ, یہ سارا کچھ ہوا تھا وداؤٹ فردنگ بوروئنگ, کوئی ادھار نہیں لی گیا اس کام کے لیے. دا چینجز ان آل دا برانچز آف ٹرکی لائف ہیو بین اسٹوپینڈس, یہ جو تبدیلیاں تھیں ساری ترکی کے شعبوں میں شاندار تھیں. اٹ وڈ بی نو ایگزیجریشن, یہ بالکل ایگزیجریشن نہیں ہوگی, یہ مبالغہ غرائی نہیں ہوگی, بڑھا چڑھا کے بیان کرنا نہیں ہوگا. ٹو سے اگر یہ کہا جائے دیٹ دا ٹائم مصطفیٰ کمال سیٹ ٹو ورک, کہ وہ ٹائم جس میں مصطفیٰ کمال کام پہ لگا, دا مینٹل اینڈ پولیٹیکل ڈیولپمنٹ آف دا میسز آف ٹرکی, ٹرکی میں لوگوں کی جو ہے نا ذہنی اور سیاسی جو ترقی تھی از اے لیول دیٹ پیپل آف ویسٹرن یورپ کے لیول تک پہنچ گئی ان دا مڈ 18th century تک. دا ٹرکش ہیو نو ٹریورس, ٹرکش نے اب کراس ٹریول کر لیا تھا, یعنی کہ عبور کر لیا تھا ان فیو ایئرس, وہ سڑک چند سالوں میں جو کہ ٹرکی کے لوگ جو ہیں ٹک 150, جو کہ ویسٹرن یورپ کے لوگوں نے 150 سال لگ گئے ٹو ٹریول, انہیں سفر کرنے میں. دا تھارو
ڈیموکریٹائزیشن جو مکمل جمہوریت کا لانا تھا. ڈیموکریٹائزیشن ہوتا ہے جمہوریت کا لانا آف دا نیشن, اس قوم کا, آف دا اویکننگ, اور اس کا قوم کا جگانا, ایمرج کرنا, ارائز کرنا آف دا پیپل, اینڈ دا ان چیننگ, اور انہیں آزاد کرنا آف دیئر پاورز, ان کی طاقت کے لحاظ سے ان کو آزادی دینا, ہیز بین دا ورک آف مصطفیٰ کمال. تو یہ مصطفیٰ کمال کا ہی کام تھا. جی اسٹوڈنٹ, یہ تو ہم نے پارٹ 2 بھی پڑھ لیا. ٹھیک ہے جی, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. یہ ہمارا آخری چیپٹر ہے. ابھی اس کے کویشچن آنسرز کی طرف ہم نے آنا ہے اور سینونیمز کی طرف آنا ہے انشاءاللہ, وہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ. اللہ حافظ.